اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر قابل محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اسلام کا ایک مقدس موضوع فکر و مطالعہ ہے. بیماریوں کے علاج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوا کے ساتھ دعا کو بھی اہمیت عطا فرمائی ہے. اسی ضمن میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انسانی جسم کی تمام بیماریوں کا طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحائف سے احاطہ کر کے صحت عامہ کے مسئلے کو آسان سے آسان فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لاتے تو اس مریض کے پاس بیٹھ کے تشریف فرما ہو کے اسی مریض کو فرماتے کہ میرے حق میں دعا کیجیے، میرے لیے دعا شامل حال کر دیجیے گا. تو اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہم اپنائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کی عیادت جو ہے وہ ایک سنت ہے، اور مریض کی عیادت کے دوران اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ مریض کی دعا قبول فرماتے ہیں. آج ہم آپ لوگوں کو ایک بہت ہی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سورہ فاتحہ موت کے سوا ہر مرض کی دوا ہے. سورہ فاتحہ جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وللضالین آمین تک. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ موت کے سوا یہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے ایک دوا کی اہمیت رکھتی ہے. سورہ فاتحہ کسی بھی مریض کو 7 مرتبہ پڑھنے سے اور دم کرنے سے، اور سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پانی کو دم کرنے سے کسی بھی مریض کو پلائی جائے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا مرض ختم ہو جائے گا. سیم اسی طرح سورہ رحمان 27ویں پارے کی صورت ہے سورہ رحمان. کینسر سے بھی مہلک بیماری آپ کسی بھی مریض کو صبح اور شام ہینڈز فری ان کے کانوں میں لگا کر مریض کو چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے سورہ رحمان پہ کنسنٹریٹ کرے اور وہی سورہ رحمان صبح شام سنتا رہے. جتنی بھی مہلک سے مہلک بیماری ہو اس کے فضل سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جلد سے جلد ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.